اب آپ نے جانا ہے تو آپ کو مختلف مکاتب فکر ملیں گے. کسی کا نام بریلوی ہے، کسی کا نام دیوبندی ہے، کسی کا نام اہل حدیث ہے، کسی کا نام شیعہ ہے، کسی کا نام وہ مماتی ہے، کسی کا نام حیاتی ہے. یہ بے شمار قسم کے افکار آپ کو ملیں گے، اور ہر ایک مکتب فکر وہ شدت میں ہے اور دوسرے کی نفی، اور نفی نہیں نفرت. اگر آج کے ماحول اور علماء کو دیکھو گے تو آپ بھی متاثر ہو جاؤ، کسی نہ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ گے آپ. لیکن اگر آپ قرآن کو سامنے رکھو گے کہ نبیوں نے کس طرح دعوت دی، ایک تو بہت بڑا دھوکہ گمراہی کی حد تک، یہ اس کے عقائد خراب ہیں، اس سے ملنا نہیں، یہ بدعتی ہے، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا، اس سے ملنا بھی نہیں ہے، ان کا رد کرنا ہے، یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ اکابر ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ گستاخ فلاں ہیں، ان کو تو ہاتھ بھی نہیں ملانا. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کافر، جس نے کہا انا ربکم الاعلی. اور موسیٰ علیہ السلام آگے منت کر رہے ہیں، یا اللہ انہ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. 5 عذر پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. یا اللہ میرا تو سینہ تنگ پڑ جائے گا، میں کیسے جاؤں، میری زبان نہیں چلتی. ہارون کو بلا، وہ اچھی بات کرتا ہے، میں نے ان کا ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے، وہ مجھے مار دیں گے. یہ 5 عذر موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے کہ مینوں نہ گھل، میں نہیں جاندا. سیدھا صاف جو مطلب تھا مینوں نہ گھل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون، جا تو ہی جائے گا. کہ اچھا چلو میری ایک منت مان، میرا بھائی میرے نال کر لے. کہا اچھا اذهبا انتما بآیاتنا، چل تو بھی جا اور ہارون بھی جائے، جا کے دعوت دو. حل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی. تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو کہ کس طرح نافرمان اور اللہ سے دور اور اسلام سے دور لوگوں کو کس طرح قریب کرنا ہے. پھر تو تمہیں صحیح تصویر نظر آئے. تم کو فلاں ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے یہ کیا، فلاں اکابر نے یہ کیا. اب ہم اکابر کو دیکھیں کہ مولوی طارق جمیل کو دیکھیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھے دیکھو ہی نہیں، قرآن کو دیکھو. یا قوم اعبدوا، یا قوم پہلا لفظ محبت کا، یا قوم، یا قوم، یا ابت، یا ابت، یا ابت. ابراہیم علیہ السلام کس پیار سے بات کر رہے ہیں، یا ابت، یا ابت. قرآن سے جی لگاؤ، قرآن کو اپنی زندگی کا محور بناؤ، اور سیرت پاک جو کیف عاملہم جیسی کتاب میں نے سیرت میں نہیں دیکھی، اس کو اس طرح پڑھو کہ جیسے یہ کھانا روزانہ کھاتے ہو، اس کو روزانہ پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری. پھر تو صحیح تصویر تمہارے سامنے آئے گی. ورنہ کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا، کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا. اکابر امت قابل احترام ہوتے ہیں، قابل اتباع صرف اللہ کا رسول ہے، صرف اللہ کا رسول ہے اور ان کے صحابہ ہیں جن کی اللہ نے جنت کی گواہی دی. کلاً وعد اللہ الحسنی اور ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون. یہ گواہی اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں دی. تو ان کو، ان کی سیرت کو سامنے رکھو تاکہ تم مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، موحد بن کے رہو، داعی بن کے رہو. میں نے علماء دیوبند کی تحقیق کو اصح جانا ہے، دوسروں کو غلط نہیں کہتا ہوں، میرے لیے وہ زیادہ صحت کے قریب ہے تو میں اس کو اتباع کرتا ہوں، لیکن میں اس کا داعی نہیں ہوں.
میں اسلام کا داعی ہوں۔ کیا فرق ہے؟ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اب یہ کسی مکتب فکر کی دلالت ہے۔ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایک مکتب فکر کی دعوت ہے۔ تو نماز ایک ایسی بات ہے جو لوگوں کو کھینچے گی۔ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنا معیار اسلام بناؤ، اسلام بناؤ۔ ممبر پر بیٹھو، اسلام کی دعوت دو، کبھی کسی کے خلاف بات نہ کرو، کبھی کسی کا نام لے کر ممبر سے اس کی برائی نہ کرو۔ میرے نبی نے 23 سال میں اپنے ممبر سے کبھی کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا۔ اچھا تو کہا کہ فلاں بڑا اچھا ہے، لیکن وہ بہت برا ہے۔ ممبر سے آپ عبداللہ بن ابی کا بھی نام نہیں لیے۔ ہمارے ماحول میں ہے، ہمارے خطیب دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، وہ چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ان کی آستینیں بھی اوپر جا رہی ہوتی ہیں اور رنگ بھی لال ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائی وہ اپنا جوش نکالتے ہیں، لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قرآن پیش کرو، حدیث پاک پیش کرو، نبی کی سیرت سے متاثر کرو، صحابہ کی سیرت سے متاثر کرو، خود بھی متاثر ہو اور اوروں کو بھی متاثر کرو۔ ایک حیات الصحابہ کے مطالعے کا معمول بناؤ۔ جب کبھی میرا مطالعے کی ہمت تھی، ذوق تو اب بھی ہوئی ہے، لیکن ہمت کوئی نہیں ہے۔ غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی، اب تو سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنی کتابوں کو دیکھ کے ان سے لپٹ جاتا ہوں اور رونا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ میں مطالعہ نہیں کروں گا، اور آج سال ہا سال گزر گئے ہیں، میں ایک ورق کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ میرا سر پکڑا جاتا ہے، یہ جگہ بوجھل ہو جاتی ہے اور آنتیں کٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، راضی ہیں اس پر۔ تو میرے عزیزو، امت بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، برے سے برے کو بھی سینے سے لگانا سیکھو۔ جب میں تلمبے میں طوائفوں میں کام کیا تو صرف بیٹی کہنے پر وہ رونے لگتی تھی کہ جی سانو تو ساڑے پیو کدی بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آندے۔ وہ طوائفوں کا چودھری، وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ سوال لے کر آیا تھا، تو ڈیرے میں بیٹھا تھا، تو مجھے ملازم نے بتایا، میں نے کہا اس کو اندر بلا لو۔ تو میں نے میاں بیوی کو اندر بلایا اور جو سامنے ہمارا برآمدہ ہے اس میں بٹھایا، وہ اسی پر ہی روئے جا رہا۔ تو ساڑھے جانو گھر سد لیا، ساڑھے جانو گھر بلا لیا، ساڑھے جانو گھر بلا لیا، اسی پر ہی وہ اتنا گر رہا تھا کہ ان کو تو کوئی قریب سے نہیں گزرنے دیتا۔ پھر میرے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور کیا القاب لگے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے گھر سد لیا، اپنے گھر بلا لیا، اپنے گھر بلا لیا۔ وہ جو میں نے ان کی مدد کی وہ ان کو تھوڑی نظر آئی، اور جو میں نے ان کو عزت دے کے گھر بلایا وہ ان کو بہت زیادہ نظر آیا۔ عزت دینا سیکھو، برے سے برے کو بھی عزت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، ہر مکتب فکر کے آدمی کو بازو پھیلا کے ملو۔ میرے باپ کو ایک دفعہ جو مل لیتا تھا نا، ساری زندگی یاد رکھتا تھا۔ تو ان کی عادت تھی وہ ایسے ملتے، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ۔ ہمارا ایک نائی تھا عبد الشکور، مرحوم، فوت ہو گیا، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا، اب پہلے سنو، میں اس کے موت تک اس کا علاج میرے ذمہ، اس کے بچے بچیوں سب کی شادی میں نے کروائی،
اس کو گھر بنا کے میں نے دیا، اس کا مہینے کا وظیفہ میری طرف سے مقرر تھا، پورے سال کی گندم میری طرف سے مقرر تھی، سب کی بیماریوں کا علاج میرے ذمے تھا، اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا۔ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب تواڈے دیرے چ آون دی ہن چس مک گئی، تواڈے دیرے آپ کے دیرے میں آنے کا مزہ ختم ہو گیا ہے۔ میں کہو کی ہویا ہے؟ اب آپ نے سن لیا نا میں کیا کر رہا تھا اس کے لیے، اور میرے باپ کیا کرتے تھے کہ جسلے میں دیرے چمنا ہوں میاں صاحب دورواں دیان آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا۔ وہ بشیرہ وہ ہمارا کچن کا ملازم تھا ڈیرے کا، اگر صبح کا ٹائم ہوتا تو کہتے جا 2 بندیاں دا ناشتہ لے کے آ، وہ کھاتا بہت تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتا تو کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے کے آ، کہ وہ ماشاءاللہ کھانے کا بادشاہ تھا۔ میرے باپ کی اتنی خدمت تھی، روٹی کھلا دینا اور یوں ملنا، آؤ بھائی۔ وہ کوئی بڑا آ جائے ذمہ دار یا کوئی نائی تھا بیچارہ، آؤ بھائی عبد الشکور، کہنے لگا تواڈے کول آویدا ہے، تواڈا منہ ایدے ہوندا ہے، مسافہ ایدے کر دے ہو، ساڈا سارا مزہ ہی مک جاندا ہے۔ میں کہا تیری بیڑی تر جاوے جیڑی میں تیری انج خدمت کرنا وہ تینوں یاد کوئی نہیں، کہ وہ تو ٹھیک ہے پر جڑا تسا این کر کے مل دے ہو نا، یہ ساری چس مک جانتی۔ تو بشار ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو، کوئی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، سلفی ہو، ایسے آؤ جی۔ جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر غفلت میں گزاری لیکن مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تو اللہ نہ بنو، قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، نہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، تحریکوں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو، یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو۔ اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں، آپ مثال بنیں اپنے آپ کو۔ تو تبلیغ کی محنت بھی اپنے آپ کو بنانے کی محنت۔ میں جب 1971 میں نکلا 3 چلے کے لیے تو یہ دعوت بھائی ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ہم ہدایت پانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ ایک نبی کی محنت شروع اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ اور قرآن کو تدبر سے پڑھنا سیکھو۔ میں تفسیریں پہلے پڑھتا تھا جب کبھی ہمت تھی، اب تو کئی سال ہو گئے کبھی نہیں پڑھتا ہوں۔ تلاوت کرتے کرتے الفاظ سے جو معنی کوئی سمجھ میں آتے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو تدبر فی القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اگر تم ترجمہ پڑھو گے یا تفسیر پڑھو گے تو تدبر تو ختم ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تفاسیر نہ پڑھو، لیکن تدبر تک پہنچنا ہے تو عربیت کو مضبوط کرو، عربیت کو مضبوط کرو، عربی ادب کو پڑھو، اور پھر قرآن کے الفاظ میں غور کرنا سیکھو۔ پھر اللہ تمہیں قرآن کا حسن دکھائے گا، اور ایک دفعہ اس کا حسن سامنے آ گیا تو پھر مرتے دم تک کسی چیز کی طرف نظر اٹھے گی نہیں۔ ہماری تو بدقسمتی ہے، ہم اس اندھے کی طرح ہیں
جو باغ میں ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، نہ غنچے، نہ کلیاں، نہ تتلیاں، نہ بلبل، صرف کھڑا ہوا پھولوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں۔ آج کے مدارس سے نکلنے والے طلباء علماء، ان کی مثال اس اندھے کی ہے جو باغ میں تو ہے پر اسے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو اس کو 6 سال کو آخری نہ سمجھو، اپنی محنت کو بڑھاؤ، ساری زندگی عربی ادب، جو قصص العرب جس میں خوبصورت تعبیرات ہیں، اس کا ذوق پیدا کرو۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا قرآن کے سمجھنے میں اور سیکھنے میں، اور اپنے نبی کی سیرت کو، جس میں یہ کیف عاملہم ایک ابداع ہے اس شخص کا کہ آج تک کسی نے سیرت کو اس طرح نہیں لکھا۔ میں نے سیرت کی اللہ کے فضل سے بے شمار کتابیں نظر سے گزری ہیں، لیکن ایسا کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ اس کو اپنے مطالعے کا حصہ بناؤ۔ تمہاری شادیاں ہوں گی تو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔